Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This lecture is about human nutrition. جو سیکنڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں پبلک ہیلتھ کا ایک چیپٹر ہے ہیومن نیوٹریشن، جو بہت اہم ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ اسپیشلی ان طلباء کے لیے ہیں جو میڈیکل فیکلٹی پشاور کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں پڑھ رہے ہیں، اور آج کل کووڈ-19 آؤٹ بریک کی وجہ سے ان کی اسٹڈیز متاثر ہوئی ہیں، تو یہ لیکچر ان کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ نیوٹریشن، فوڈ اینڈ نیوٹرینٹس۔ نیوٹریشن یعنی غذائیت، فوڈ غذا، اینڈ نیوٹرینٹس غذائی اجزاء۔ ان کے ڈیفینیشنز ہیں سمپل: نیوٹریشن از اے سائنس آف فوڈ اینڈ اٹس ریلیشن شپ ٹو ہیلتھ۔ یہ خوراک کا علم ہے اور صحت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا علم ہے۔ خوراک کا جو صحت کے ساتھ تعلق ہے اس کے علم کو نیوٹریشن بولتے ہیں۔ فوڈ کیا چیز ہے؟ فوڈ وہی کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری بھوک کو سیٹسفائی کرے اس کو فوڈ بولتے ہیں۔ واٹ آر نیوٹرینٹس؟ نیوٹرینٹس آر دا آرگینک اینڈ انآرگینک کمپلیکسز contained in food that are responsible for function of food and protects the body from disorder۔ یہ نیوٹرینٹ سے ہی نیوٹریشن بنتی ہے، مطلب نیوٹریشن اگر دیوار ہے تو نیوٹرینٹس ان کی اینٹیں ہیں۔ تو اس طرح سے نیوٹرینٹس کی یہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے۔ نیوٹرینٹس کو پھر ہم دو کلاسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: میجر نیوٹرینٹس اینڈ مائنر نیوٹرینٹس۔ میجر میں ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور لپڈز ہیں، مائنر میں ہمارے پاس وائٹامنز اینڈ منرلز آتی ہیں۔ کلو کیلری کیا ہوتا ہے اور فیول ویلیو کیا ہوتا ہے؟ کلو کیلری سے پہلے اگر ہم کیلری کو سمجھ لیں، کیلری از دا یونٹ آف ہیٹ فار میجرنگ انرجی پروڈیوس بائی فوڈ۔ خوراک سے جو ہمیں توانائی ملتی ہے اس کو میجر کرنے کا طریقہ، اس کے میجر کرنے کا یونٹ جو ہے کیلری ہے۔ جس طرح وزن کو میجر کرنے کا طریقہ کلو گرام ہے، اس طرح سے فوڈ سے آنے والی انرجی کو میجر کرنے کا جو یونٹ ہے وہ کیلری ہے۔ اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو اٹ از دا اماؤنٹ آف ہیٹ ریکوائرڈ ٹو ریز دا ٹیمپریچر آف 1 گرام آف واٹر تھرو 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ 1 کیلری کتنی انرجی ہوتی ہے؟ یہ اتنی انرجی ہوتی ہے کہ ہم اگر پانی لے لیں اور اس کا ٹیمپریچر فار ایگزامپل 36 ہے، ٹھیک ہے، 1 گرام پانی اگر لے لیں اور اس کا ٹیمپریچر 36 ہے، اور اس 1 گرام پانی کو 36 سے 37 ڈگری میں کرنے کے لیے جو انرجی ریکوائر ہوتی ہے وہ 1 کیلری ہے۔ 1000 کیلریز مل کر 1 کلو کیلری بناتا ہے۔ ویری سمپل۔ فیول ویلیو کیا ہے؟ فیول ویلیو از دا ٹوٹل نمبر آف کیلوریز ڈیرائیوڈ فرام 1 گرام آف اینی فوڈ اور نیوٹرینٹ وین کمپلیٹلی میٹابولائزڈ۔ آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ 1 گرام کا فوڈ اگر میٹابولائز ہو جائے تو اس سے جو انرجی ہمیں ملتی ہے کیلریز میں اس کو ہم فیول ویلیو بولتے ہیں۔ فیول ویلیو کاربوہائیڈریٹس کی کامنلی آتی ہے پیپر میں 4 کلو کیلریز یا 17 جولز اگر ایسا یونٹ میں ہم دیکھیں۔ پروٹینز کی 4 کلو کیلریز، لپڈس کی 9 کلو کیلریز۔ دیٹس وائی ہمیں جب بھی کیلری ریکوائرمنٹ کم کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم لپڈ کم کرواتے ہیں، فیٹس کم کرواتے ہیں۔ پہلا جو گروپ ہے میکرو مالیکیولز کا وہ ہے کاربوہائیڈریٹس۔ کاربوہائیڈریٹس آر کمپوزڈ آف کاربن، ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن۔ ان کے سورسز ہیں سٹارچ، نشاستہ، سیریلز، روٹس، ٹیوبرز، جو نیچے زمین کے نیچے چیزیں ہوتی ہیں اگتی ہیں، تو ان میں جس طرح سے آلو ہو گیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیوبرز اور جو چکندر وغیرہ یہ بگ سورسز ہیں ان کے۔ شوگر جو ہے گلوکوز، گلیکٹوز، فرکٹوز، یہ شوگر سے بھی آ جاتا ہے، گنے کے اس سے رس سے وغیرہ۔ اینڈ سیلولوز جو ہمارے فوڈ میں فائبر ہوتے ہیں، یہ بھی ان کا بڑا سورس ہے۔ فیول ویلیو 4 کلو کیلریز پر گرام ان کی فیول ویلیوز ہیں۔ کلاسیفائی ہم ان کو 3 کلاسز میں کرتے ہیں، جنرلی 4 میں کرتے ہیں: مونوسیکرائڈز، ڈائیسیکرائڈز، ٹرائیسیکرائڈز اینڈ پولیسیکرائڈز۔ ٹرائیسیکرائڈز اتنے نہیں ہیں، بس ان 3 کلاسز میں ہم ان کو کرتے ہیں فی الحال۔ مونوسیکرائڈز میں گلوکوز، فرکٹوز، گلیکٹوز، ڈائیسیکرائڈز میں سکروز، ملٹوز، لیکٹوز، اور پولیسیکرائڈز میں سیلولوز، سٹارچ اینڈ گلائکوجن۔ So this is a very simple classification of carbohydrates۔ جو ہمارے پاس میکرو مالیکیولز کا گروپ ہے وہ ہے لپڈز۔ لپڈز، فیٹس اور آئلز کو ہم لپڈ بولتے ہیں۔ یہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنے ہیں۔
جس طرح سے کاربوہائیڈریٹس بنے بالکل اسی طرح یہ بھی کاربن ہائیڈروجن آکسیجن سے بنے، لیکن ان میں آکسیجن کم ہوتے ہیں اور کاربن اور ہائیڈروجن زیادہ ہوتے ہیں بنسبت کاربوہائیڈریٹس کے۔ اس کے سورسز کیا ہیں؟ اینیمل فیٹ جیسے گھی ہو گیا، ملک، بٹر، چیز، ایگز، فیٹ آف میٹ اینڈ فش، ان چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ویجیٹیبل سورسز بھی ہے جیسے گراؤنڈ نٹس، مونگ پھلی وغیرہ، مسٹرڈ، اس طرح سرسوں کا پودا ہوتا ہے، کوکونٹ آئل، ناریل کا جو تیل ہوتا ہے، وہ بگ سورس ہے ان کا۔ اور جو سورسز ہے سیریلز جو غلہ اناج وغیرہ ہے، پلسز دالیں وغیرہ، نٹس جو اخروٹ وغیرہ ہیں، ویجیٹیبل سبزیاں، یہ بھی ان کے سورسز ہیں۔ سویا بین اور سن فلاور سیڈز بھی ان کے گڈ سورسز ہیں۔ کیلورک ویلیو یا فیول ویلیو ان کی 9 کلو کیلری پر گرام ہے۔ اگر یہ 1 گرام میٹابلائز ہو جائے تو ہمیں 9 کلو کیلریز دیتا ہے۔ فیٹس یا لپڈ جو ہے یہ فیٹی ایسڈز اور گلائسرول کی کمبینیشن سے بنتے ہیں۔ فیٹی ایسڈز یا تو اسینشل ہوتے ہیں یا نان اسینشل ہوتے ہیں۔ اگر کلاسیفیکیشن کی بات آ جائے ان کی تو یہی ہم نے لکھنا ہوتا ہے۔ اسینشل میں لینولیک ایسڈ، لینولینک ایسڈ اینڈ ایریکیڈونک ایسڈ، اور نان اسینشل میں ایریکیڈک ایسڈ، اسٹیرک ایسڈ اینڈ پالمیٹک ایسڈ۔ دیز آر دی نان اسینشل فیٹی ایسڈس۔ جو ہمارے پاس میکرو مالیکیول ہے وہ ہے پروٹینز۔ پروٹینز آپ سمجھ لیں کہ ایک دیوار ہے اور اس کی اینٹیں امائنو ایسڈز ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم امائنو ایسڈز کی بات کریں۔ بلڈنگ بلاکس آف پروٹینز، there are 2 types of amino acids: essential amino acids and non-essential amino acids۔ essential amino acids وہ ہوتے ہیں جو ہماری باڈی خود نہیں بنا سکتی، ہمیں ایکسٹرنل فوڈ میں لینا پڑتے ہیں ان کو، اور نان اسینشیل امائنو ایسڈز وہ ہوتی ہیں جو ہماری باڈی بناتی ہے، اگر ہم ایکسٹرنلی فوڈ میں نہ لیں تو ہماری باڈی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ 20 امائنو ایسڈز ہیں ہمارے پاس جو مختلف ترتیب میں مل کے ہزاروں قسم کے پروٹینز بناتے ہیں۔ امائنو ایسڈز کی کلاسیفیکیشن اگین اسینشیل امائنو ایسڈز جو 9 کی تعداد میں ہیں اور نان اسینشیل جو 11 ہیں۔ اسینشیل میں ہمارے پاس فینائل ایلنین، ویلین، تھریونین، ٹریپٹوفین، آئسولیوسین، میتھائونین، ہسٹیڈین، لائسین اور لیوسین۔ اور نان اسینشیل میں ہمارے پاس ایلنین، آرجینین، اسپیراجین، اسپارٹک ایسڈ، سسٹین، گلوٹامک ایسڈ، گلوٹامین، گلائسین، پرولین، سیرین اینڈ ٹائروسین۔ So this is the classification of amino acids. Vitamins are unrelated organic substances that occur in many foods in small amount for the normal metabolic function of the body. They are protective foods. Vitamins وہ کمپاؤنڈز ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کسی اور کلاس میں فٹ نہیں کر سکتے، مطلب کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، لپیڈز، ان چیزوں میں یہ فٹ نہیں ہوتی، کہ ایک الگ سے گروپ ہے اور ان کی کافی ریکوائرمنٹ ہے باڈی میں۔ تو وائٹامنز کو ہم 2 گروپوں میں کلاسیفائی کرتے ہیں۔ ویری کامن کویسچن ان فیکلٹی ایگزامز: واٹ آر فیٹ سالبل اینڈ واٹ آر واٹر سالبل وائٹامنز؟ فیٹ سالبل میں وائٹامن اے ہے، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای اینڈ وائٹامن کے۔ اینڈ واٹر سالبل میں تھائمین جس کو ہم B1 بھی بولتے ہیں، رائبوفلیوین جس کو ہم B2 بولتے ہیں، نیاسین جس کو ہم B3 بولتے ہیں، پینٹوتھینک ایسڈ جس کو B5 بولتے ہیں، پائروڈکسین جس کو ہم B6 بولتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے ذکر کرنا ہے کہ پکلڈ جو اچار ہوتے ہیں اس میں اس کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے پائروڈکسین کی۔ بایوٹین B7 جو بالوں کے لیے مفید ہے، فولک ایسڈ B9 جو بلڈ فارمیشن کے لیے مفید ہے، اور کوبلامین بھی بلڈ فارمیشن کے لیے مفید ہے، B12۔ B کمپلیکس میں یہ چیز اکثر ساری موجود ہوتی ہیں، اور وائٹامن C بھی واٹر سالبل وائٹامن ہے۔ تو اٹ واز آل اباؤٹ وائٹامنز۔ بیلنس ڈائٹ، اس کو ہم متوازن غذا بولتے ہیں۔ بیلنس ڈائٹ از اے ڈائٹ which contains variety of foods in such quantities that need for energy, amino acids, vitamins, minerals, fats, carbohydrates and other nutrients is adequately met for maintaining health, vitality and general well-being, and also make a small provision for extra nutrients to withstand short duration of leanness or illness۔ بیلنس ڈائٹ وہ خوراک ہے جس میں ہماری جسم کو جو ضروری غذائی اجزاء ہیں وہ سب اس میں موجود ہو، اور نہ صرف وہ ہماری باڈی کی موجودہ
ضروریات پوری کرے بلکہ کچھ ایکسٹرا بھی ہمیں انرجی پرووائڈ کرے تاکہ ہم بیماری کے دوران یا کمزوری کے دوران ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ فیکٹرز افیکٹنگ نیوٹریشنل نیڈز، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ہماری خوراک کی ضروریات کو متاثر کرتی ہیں، اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو پہلا فیکٹر جو ہے جو ہمارے نیوٹریشنل نیڈز پہ اثر کرتی ہے وہ ہے ایج۔ ایج جو ہے ینگر ایج میں جو ہے خوراک کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اولڈر ایج۔ سیکس، مطلب جو میلز ہیں ان کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے بنسبت فیمیلز کی۔ فزیکل ایکٹیویٹی اگر ہم دیکھیں لیبرر کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایک ڈیسک ورکر کے مقابلے میں جو آفس میں بیٹھا ہوا ہے۔ گروتھ، مطلب جس باڈی جس فیز میں ہے، اگر گروتھ کے فیز میں ہے مطلب 14-15 ایئرس کے ایج میں ہے تو ایڈولسنس میں گروتھ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو خوراک بھی زیادہ ریکوائر ہوتا ہے۔ کچھ فزیولوجیکل سٹیٹس ہیں ہماری باڈی میں جیسے پریگننسی ہو گئی یا لیکٹیشن، جو دودھ پلانے والی مائیں ہوتی ہیں ان کو خوراک کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو اس آلسو ون آف دا فیکٹرز۔ کلائمیٹ، جو ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں وہ زیادہ خوراک کھاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ میٹابولزم زیادہ ہوتا ہے خوراک کا بنسبت گرم علاقوں کے۔ اسٹیٹ آف ہیلتھ، مطلب صحت کی کنڈیشن، کنوالسنس میں جب بندہ بیماری سے ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کو خوراک کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہیلنگ کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو فیکٹرز افیکٹنگ فوڈ ہیبٹس، ہر معاشرے کے ہر قسم کے جغرافیہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جو ہے فوڈ ہیبٹس الگ ہوتی ہے، تو وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی فوڈ ہیبٹس چینج ہوتی ہیں۔ پہلا ہے اویلیبلٹی آف فوڈ، ایک جگہ ہوتا ہے وہاں پر ایک فوڈ کامنلی اویلیبل ہوتا ہے تو وہاں پر لوگ اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل عرب لوگ ان کو کھجوریں زیادہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے تو وہ کھجوریں کھانے کی عادت ان کو زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسے کچھ ساحلی لوگ جن کو فش یا سی فوڈ زیادہ ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں تو ان کی عادت سی فوڈ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ دوسری اکنامک سٹیٹس، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، اگر آپ کے پاس ورتھ ہے تو آپ زیادہ فوڈ پرچیز کر سکتے ہو، آپ ہر قسم کی چیزیں لے سکتے ہو، تو آپ کے جیب پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تیسری جو ہے نیوٹریشنل ایجوکیشن، کچھ لوگوں کو فوڈ کے بارے میں علم زیادہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل سیریلز میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتا ہے یا فار ایگزامپل ایگ میں پروٹین زیادہ ہوتا ہے، تو اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے وہ فوڈ لے رہا ہوتا ہے۔ چوتھی جو سوشیو کلچرل سٹیٹس، ایک خاص کلچر بنے ہوتے ہیں، کہیں پہ کچھ چیزیں مشہور ہوتی ہے کسی فوڈ کے بارے میں تو وہاں پہ بھی لوگوں کا یہ روٹین بن جاتا ہے۔ اور انوائرمنٹ، ظاہری سی بات ہے جہاں پہ ٹھنڈ ہو تو وہاں پہ پروٹین ڈائٹ کو لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں، گرم غذائیں کھاتے ہیں، تو اٹ از آلسو ون آف دا فیکٹر وچ افیکٹ فوڈ ہیبٹس۔ Malnutrition is a pathological state resulting from a relative or absolute deficiency of one or more essential nutrients۔ خوراک کی کمی مطلب یا ایبزولوٹ یا ریلیٹیو، یا تو خوراک ہے ہی نہیں اور یا ایسی خوراک ہے جس میں ایک خاص نیوٹرینٹ کم ہے، تو اس کی وجہ سے جو بیماری کی حالت بنتی ہے اس کو ہم مال نیوٹریشن بولتے ہیں۔ مال نیوٹریشن کی پھر دو اقسام ہیں، ایک کو ہم پرائمری کہتے ہیں، دوسرے کو ہم سیکنڈری بولتے ہیں۔ پرائمری وہ ہے کہ جس میں ہمارے پاس خوراک ہوتا ہی نہیں ہے، مطلب اویلیبل ہی نہیں ہوتا فوڈ، تو اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری نیوٹریشن۔ سیکنڈری مال نیوٹریشن یہ ہے کہ اس میں ہم خوراک لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے باڈی میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، مال ایبزارپشن ہوتی ہے، ڈائجسٹیو پرابلمز ہوتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے خوراک ٹھیک طرح سے میٹابولائز نہیں ہوتا، تو اس کو ہم سیکنڈری مال نیوٹریشن بولتے ہیں۔ فوڈ گروپس، ہم نے فوڈس کو مطلب 5 گروپس میں تقسیم کیا ہوا ہے بیسڈ آن دیئر نیوٹریشنل ویلیو۔ جو گروپس ہوتی ہے ان میں نیوٹریشنل ویلیو تقریباً سیم ہوتی ہے، تو جن کی نیوٹریشنل ویلیو سیم ہو تو ہم نے ان کو سیم گروپ میں رکھا ہوا ہے۔ جیسے پہلا گروپ ہمارے پاس فروٹس کا ہے، ان میں کاربوہائیڈریٹس، منرلز اور وائٹامنس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو ہم نے ایک گروپ میں رکھا ہوا ہے۔ دوسرا جو گروپ ہے وہ ہے گرین سیریل فوڈ، ویٹ، رائس، میز، جو غلے اناج وغیرہ ہیں ان کو ہم نے ایک الگ گروپ میں رکھا ہوا ہے۔ دیز آر آلسو اے گڈ سورس آف کاربوہائیڈریٹس۔
تیسرا جو گروپ ہے پولٹری فش ایگز، مطلب ایک پروٹین کے گروپس کو ہم نے ایک الگ قسم کا رکھا ہوا ہے، جو گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے یا فش ہے یا انڈے وغیرہ ہے، تو ان کو ہم نے ایک تیسرے گروپ میں رکھا ہوا ہے۔ چوتھے گروپ میں وہ چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہے جس میں فیٹ کی مقدار زیادہ ہو، جس طرح سے ڈیری پروڈکٹس یا ملک ہو گیا، یوگرٹ یا چیز، پنیر وغیرہ، ان میں لپڈس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو ہم نے چوتھے گروپ میں رکھا ہوا ہے۔ اور پانچویں گروپ میں ہم نے ویجیٹیبلز، لیگیومز، بینز، پیز، اسپینچ، پوٹیٹوز، انینز وغیرہ رکھی ہوئی ہے۔ اسپینچ ساگ کو کہتے ہیں، پیز مٹر کو کہتے ہیں، تو یہ چیزیں ہم نے پانچویں گروپ میں رکھی ہوئی ہے۔ ویری سمپل اینڈ اٹ از فریکوینٹلی ریپیٹڈ کویسچن ان فیکلٹی ایگزامس، 5 گروپ سے فوڈ کی، تو اٹس اے ویری ایزی۔ اوبیسٹی، موٹاپا، a growth of the adipose tissues due to either enlargement of fat cells or increase in fat cell number or both, to an extent that it might have negative effect on health۔ مطلب اگر ایڈیپوز ٹیشو جو ہمارے جسم کے اندر فیٹ سیلز ہیں وہ اگر زیادہ ہو جائیں، اگر تعداد میں زیادہ ہو جائے اور اگر سائز میں زیادہ ہو جائے یا دونوں زیادہ ہو جائے، تو اس کو ہم اوبیسٹی بولتے ہیں۔ یا سمپل میتھمیٹیکل ٹرمز میں ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ اگر بی ایم آئی، جس کا بھی شارٹلی میں ذکر کروں گا، بی ایم آئی میلز کے اندر 30 سے زیادہ ہو جائے یا فیمیلز کے اندر 28 سے زیادہ ہو جائے، تو اس کو ہم اوبیسٹی بولتے ہیں۔ بی ایم آئی کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ بی ایم آئی ہوتا کیا ہے؟ بی ایم آئی اسٹینڈس فار باڈی ماس انڈیکس، مطلب آپ کے ہائٹ کے حساب سے کتنی ویٹ ہے، تو ان کا ایک ریشو ہے۔ ہم لیتے ہیں ویٹ ان کلو گرامز، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے فارمولا، اور اس بندے کا ہم ہائٹ لیتے ہیں میٹرز میں۔ ہائٹ جو میٹرز میں ہے اس کا اسکوائر لیتے ہیں اور ویٹ کو اس پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر یہ ویلیو 28 سے فیمیلز کے لیے نیچے آتی ہے یا میلز کے لیے 30 سے نیچے آتی ہے، تو اٹ از سیڈ ٹو بی نارمل۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ لیں، فار ایگزامپل ایک ایگزامپل ہے کہ ایک بندے کا ویٹ ہے 65 kg اور اس کی ہائٹ ہے 1.5 میٹرز، تو اس کا بی ایم آئی ہم اس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے کہ اس کا ویٹ لے لیں گے 65 اور نیچے 1.5 کا اسکوائر لے کے اس کو 65 کو اس پہ ڈیوائڈ کر لیں گے، تو اس طرح سے ہمارے پاس ویلیو آ گئی 28.8۔ اس طرح سے یہ پیپر میں آتا ہے کہ اوبیسٹی کو کلاسیفائی کریں بی ایم آئی کے بیس پہ، کامن کویسچن ہے، تو وہ بھی دیا ہوا ہے کہ اگر بی ایم آئی 18 سے کم ہے، سوری یہ زیادہ لکھا ہوا ہے فارمولے میں، اگر کم ہے تو اس کو ہم انڈر ویٹ بولتے ہیں، اگر 18 to 25 ہے تو اس کو نارمل رینج ہم بولتے ہیں، اگر 25 سے زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سلائٹلی انکریز ہے، اوبیز نہیں ہے بٹ اٹ از سلائٹلی انکریزڈ۔ اگر 25 to 30 کے بیچ ہے تو ہم اس کو پری اوبیز بولتے ہیں، مطلب اوبیسٹی سے تھوڑا پہلے کی کنڈیشن ہے۔ 30 to 35 ہے تو اس کو ہم اوبیز کلاس 1 بولتے ہیں۔ اگر بی ایم آئی 35 to 40 ہے تو ہم اس کو اوبیز کلاس 2 بولتے ہیں۔ اگر بی ایم آئی 40 سے زیادہ ہے تو اس کو ہم اوبیز کلاس 3 بولتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں تو ہیزرڈز انکریز ہوتے ہیں اوبیسٹی کے۔ اوبیسٹی کے ہیزرڈز کیا ہے؟ ان کا ایک الگ کویسچن آتا ہے۔ رسک فار ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کے لیے اس کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ جو اوبیز بندہ ہوتا ہے وہ نارمل بندے کے مقابلے میں بلڈ پریشر کا مریض زیادہ جلدی بن جاتا ہے۔ دوسرا جو رسک ہے وہ ہے رسک فار ڈائبٹیز میلائٹس، شوگر ذیابیطیز کا مسئلہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرا جو مسئلہ آتا ہے اوبیز لوگوں میں، موٹے لوگوں میں، وہ ہے رسک فار کورونری ہارٹ ڈیزیزز، دل کی بیماریاں ان کو ہوتی ہے، دل کی شریانیں ان کی تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے چانسز آ جاتے ہیں، کنجسٹیو ہارٹ فیلیور کے چانسز آتے ہیں ان لوگوں میں۔ چوتھا جو رسک ہے گال بلیڈر ڈیزیزز آتے ہیں ایسے لوگوں کو، رینل ڈیزیزز آتے ہیں، ڈیکریز فرٹیلیٹی کے چانسز ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں، اور امپیئرڈ پوسٹ آپریٹیو ریکوری، جو آپریشن کے بعد زخمیں ان کی ٹھیک نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی۔ تو اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ سلائیڈ، اوبیسٹی۔ فوڈ پریزرویشن یعنی خوراک کو زیادہ دیر تک پریزرو کرنا، زیادہ دیر تک محفوظ کرنے کے طریقے۔ اس میں ہمارے پاس پاسچرائزیشن ہے، فریزنگ ہے، ڈرائنگ ہے، سالٹنگ ہے، اسموکنگ ہے، کیننگ ہے، کیمیکل پریزرویشن ہے اور پکلنگ ہے۔ پاسچرائزیشن یہ یوزولی ہم ملک کے لیے کرتے ہیں۔ اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم
اس کے جو چیز ہم پریزرو کرتے ہیں اس کے بوائلنگ ٹیمپریچر سے تھوڑا سا کم، یعنی تقریباً 70 ٹو 80 ڈگری سینٹی گریڈ 15 سیکنڈز کے لیے، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے 60 یا 65 ڈگری سینٹی گریڈ 30 منٹس کے لیے. تو یہ اکثر دودھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اٹس اے ویری یوزفل میتھڈ. لوئی پاسچر نے شاید اس کو ایجاد کیا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام پاسچرائزیشن پڑ گیا ہے. دوسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے فریزنگ. فریزنگ میں ہم ایک چیز کو فریز کرتے ہیں، جس طرح موسٹلی آپ دیکھتے ہیں یہ پیک چیزیں آتی ہیں، کیننس کے سموسے آتے ہیں، رولز آتے ہیں، تو وہ فروزن فارم میں ہوتی ہیں. تو اٹ از آلسو اے میتھڈ آف پریزرویشن آف فوڈ. تیسرا جو میتھڈ ہے وہ ڈرائنگ ہے. ڈرائنگ مطلب سکھانا دھوپ میں یا کسی اور طریقے سے. یہ بہت ہی کامن میتھڈ ہے اور بہت ہی پرانا میتھڈ ہے. اس کا مین میکینزم یہ ہے کہ جو فوڈ کے اندر موجود موئسچر ہے وہ چلا جاتا ہے، اور یہی موئسچر فوڈ کو خراب کرنے کا باعث ہوتا ہے. ویری کامنلی یوز میتھڈ، اور پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. ہمارے دیہاتوں میں یہ لوگ گوشت کے لیے استعمال کرتے ہیں میتھڈ، گوشت کو ڈرائی کرتے ہیں. اٹس اے ویری افیکٹو میتھڈ. نمبر 4 میتھڈ از سالٹنگ. سالٹنگ مینز کسی چیز پر نمک لگانا اس کو پریزرو کرنے کے لیے. اس کا بھی سیم میکینزم ہے. سالٹ میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ موئسچر کو کھینچتا ہے ایک چیز سے. تو اٹس آلموسٹ سیم لائک ڈرائنگ. تیسرا جو پانچواں ہمارے پاس میتھڈ ہے وہ ہے اسموکنگ. اسموکنگ میں ہم نے اسموک ہاؤسز بنائے ہوتے ہیں اور اس میں اسموک دیتے ہیں، دھواں دیتے ہیں فوڈ کو. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اسموکنگ کی وجہ سے جو مائکروبز ہیں وہ مر جاتے ہیں. دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے، اسموک کے اندر فارملڈیہائڈ موجود ہوتا ہے جو فوڈ میں پریزرویٹو کے طور پہ کام کرتا ہے. اور اس کے علاوہ کیننگ ہے ہمارے پاس. کیننگ مینز کسی فوڈ کو کین میں بند کرنا. ویری کامن میتھڈ. جس طرح آپ کینز دیکھتے ہیں جو اناناس کے سلائسز وغیرہ آتے ہیں، یا آپ مختلف ڈرنکس دیکھتے ہیں کینز کے اندر. تو اٹ از آلسو اے فارم آف میتھڈ آف پریزرویشن آف فوڈ. اس کے علاوہ کیمیکل پریزرویشن ہے ہمارے پاس، جس میں ہم مختلف کیمیکلز ایڈ کرتے ہیں فوڈ کے اندر. جس طرح سے شوگر ہو گیا، لیفٹ سائڈ پہ لکھی ہوئی ہے، سالٹ ہو گئے، یا بینزوئک ایسڈ، لیکٹک ایسڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، اسکاربک ایسڈ یا لیسیتھن. ان چیزوں کو ہم ایڈ کرتے ہیں تاکہ فوڈ زیادہ دیر تک پریزرو رہے. اور آخری جو میتھڈ ہے پریزرویشن کا وہ ہے پکلنگ، جس کو اردو میں ہم بولتے ہیں اچار بنانا. یہ بھی ایک قسم کا پریزرویشن کا میتھڈ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس پریزرویشن کے میتھڈ سے فوڈ میں وٹامن B6 کی ایکسس آ جاتی ہے. بہت زیادہ وٹامن B6 آ جاتا ہے، پائروڈاکسین جس کو کہتے ہیں. تو پکلڈ فوڈ از اے رچ سورس آف پائروڈاکسین اور وٹامن B6. کے دوران میں نے جو کتاب فالو کی ہے وہ ہے ہینڈ بک آف پبلک ہیلتھ بائی ڈاکٹر عتیق الرحمان. ایزیلی اویلیبل ہے. پبلشر ہے پیراماؤنٹ بکس پرائیویٹ لمیٹڈ. سو آئی ہیو فالوڈ دس بک. باقی آپ کے پاس جو کتاب ہے انہی کو فالو کریں.